بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں زلزلے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں آگے کے لیے بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ زلزلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا الارم ہے کہ قوم جاگ جائے، مسلمان توبہ کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلزلوں میں یا کسی بھی عمومی عذاب میں لوگوں کے اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو رہا ہے اس کی وجہ لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ چنانچہ بات بالکل صاف ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ جب کہیں زلزلہ آئے، جب کہیں مجموعی مصیبت اور آفت آئے تو مسلمانوں پر توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلزلوں کی جو وجہ بیان کی ہے وہ اس کے لیے آپ ایک روایت سنیے، اس میں 15 گناہ گنائے گئے ہیں اور مفسرین نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں، جب یہ گناہ بالکل پھیل جائیں، یوں تو ہر زمانے میں اس طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کو بڑی بات نہ سمجھا جائے اور یہ ایک عام سی چیز ہو جائے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اتخذ الفیء دولا، آپ غور کرتے چلیے گا اور دھیان دیجئے گا کہ کون سا عیب ایسا ہے جو آج کے وقت میں موجود نہیں ہے، جو مسلمانوں میں عام نہیں ہے، جس کا رواج پورے طور پر نہیں پایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، آپ یہ کہیے کہ جو نیتا ہیں، وہ مال فے کو، عوام الناس پر خرچ کیے جانے کا جو حق ہے، جو حکومتی مال ہے، اس کو اپنی دولت سمجھنے لگیں، اس کو اپنا مال خیال کرنے لگیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ چیز بالکل عام ہے یا نہیں ہے۔ والامانۃ مغنمن، اور امانت کو غنیمت سمجھا جانے لگے۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو وہ آدمی اس کو اپنے تصرف کے لیے استعمال کرنے لگے۔ والامانۃ مغنمن والزکاۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، ایک طرح کا بوجھ زکوٰۃ کو خیال کیا جانے لگے۔ بالکل عام ہے، مسلمان 100 میں سے 10% بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے اور میں کیوں زکوٰۃ دوں۔ یہ وہی دور چل رہا ہے۔ والزکاۃ مغرمن، آگے فرمایا وتعلم لغیر الدین، اور تعلیم دی جائے، لوگ تعلیم حاصل کریں مگر مقصد دین نہ ہو، دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے تعلیم حاصل کی جانے لگے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے صرف دنیاوی معاملات، دنیاوی چیزیں اور دنیاوی عہدے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی ہمارے ذریعے کوئی خدمت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی ہم خدمت کریں، یہ ہماری نیت نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ نیت ان کی بھی نہیں ہوتی جو دین کی ہی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے برے حالات ہیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، آگے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ چیز تو ہر انسان دیکھ سکتا ہے، کوئی محلہ باقی نہیں ہے، کوئی گھر باقی نہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جو ماں کے حق کو سمجھتا ہو، ورنہ بیوی کی بات کے سامنے ماں کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آگے دیکھیے کتنی واضح بات بیان فرمائی ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، کہ آدمی اپنے دوست کے قریب ہونے لگے، دوست کو چاہنے لگے، دوست کے ساتھ وقت گزارنا چاہے، دوست کے ساتھ وقت بتانا چاہے، اور باپ سے دور ہونے لگے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اب آپ دیکھیے آج کا نوجوان باپ کے ساتھ کچھ بھی وقت گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس کا اصل ہمدرد اور خیرخواہ اس کا باپ ہے، اور جو دوست ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا حشر کرے، یا وہ اس کے دین کا کتنا نقصان کر رہا ہو، اللہ اعلم۔ مگر انسان دوست کے ساتھ خوش ہے اور باپ کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے۔ اس چیز کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجدوں کا حال سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں نے مسجدوں کے ساتھ میں جو معاملے کیے ہیں، اللہ کی پناہ ایسی چیزیں پہلے دیکھنے میں نہیں ملیں گی۔ آپ مسلمان مسجدوں کی ناقدری میں پورے طور پر ملوث ہے۔
ہر آدمی اپنی آوازیں بلند کرتا ہے، شور مچاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور مسجد میں آ کر بھول جاتا ہے کہ یہ کس کا دربار ہے، یہ کس کا گھر ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں آ کر کوئی آدمی شور مچانے لگے کیا ہم اس کو برداشت کریں گے؟ مگر ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اس گھر کی توہین کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، آگے ارشاد فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم، اور قبیلے کا ذمہ دار ان میں بڑا گنہگار بنایا جائے۔ جو آدمی سود بھی لیتا ہو، جو آدمی زانی بھی ہو، جو آدمی چور بھی ہو، جو آدمی ظالم بھی ہو، جو آدمی سارق بھی ہو، وہ سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہوں جن کی بنا پر انسان دین و ایمان کا نہیں رہتا، اس کو قبیلے کا ذمہ دار سمجھا جانے لگے، اس کے فیصلوں پر سب لبیک کہیں اور اس کے پیچھے چلنا پسند کریں۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا راہبر ان میں سب سے بدترین آدمی ہو جائے۔ آج دیکھیے آپ ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارا نوجوان کن لوگوں کے پیچھے چلنا پسند کرتا ہے، کن لوگوں کی اتباع کرنا چاہتا ہے، یہ سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کا اکرام کیا جائے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا جائے۔ دل سے کوئی کسی کا اعزاز و اکرام نہ کرتا ہو۔ ہاں، جو اعزاز و اکرام آج کیا جا رہا ہے وہ صرف اسی بنا پر تاکہ ہم اس کے ظلم سے بچ جائیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آگے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے صادق المصدوق پر، جس کی زبان پر جاری ہونے والا ایک ایک لفظ اس دنیا کے اندر صحیح اور صادق ثابت ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وظہرت القینات والمعازف، اور ناچنے والیاں، گانے والیاں اور ان کے آلات بالکل عام ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کون سا گھر ایسا ہے کہ جہاں ناچ اور گانے کی آوازیں نہ اٹھتی ہوں، جہاں ناچ اور گانے نہ دیکھے جا رہے ہوں اور لوگ اپنا وقت ان میں نہ گزار رہے ہیں۔ وظہرت القینات والمعازف، آگے ارشاد ہوتا ہے وشربت الخمور، نشہ آور چیزیں عام ہو جائیں، لوگ ان کو استعمال کرنے لگیں۔ اس چیز کی تو کھلی مثالیں ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ آج مسلمان جتنا شراب میں ملوث ہے، مسلم نوجوان جس قدر شراب کا عادی بن چکا ہے، نشے کا عادی بن چکا ہے، نشے کا رجحان جتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ وشربت الخمور، اس کے بعد فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد کے لوگ جو بعد میں آئیں گے، جن کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہے، وہ لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر طعنہ زنی کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کے عیب نکالیں گے، ان کی غلطیاں نکالیں گے اور ان پر طعن و تشنیع کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ آج آپ دیکھیے کس قدر ہو رہا ہے، باقاعدہ تنظیموں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، باقاعدہ تحریکوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ کیسے کیسے اکابر، کیسی کیسی شخصیتیں، اللہ کے وہ مقبول بندے کہ جن کا ایک دن اور ایک رات اس کے اندر ایسا خوف اللہ کا پایا جاتا تھا کہ ہماری تمام زندگی میں نہیں پایا جاتا، مگر آج کے دور کے لوگ ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ صحابہ کرام کو نہیں بخشا جاتا، صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تابعین کو نہیں، فقہا کو نہیں، مجتہدین کو نہیں، سب پر الزامات ہیں۔ کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے کہ جن کی زندگی کا ایک گھنٹہ بھی بغیر کسی گناہ کے نہیں گزرتا ہے۔ وہ لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں ان پر کہ جو اللہ کے خوف کی مثالیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، ساری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، علم میں مشغول رہتے تھے، علم کی خدمات انجام دیتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اس آدمی پر، ایسی شخصیت پر، ایسی ذات پر آج کے زمانے کے لوگ جو گناہوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یہ 15 گناہ ہو چکے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان میں سے کون سا گناہ ایسا ہے جو آج مسلمانوں کے درمیان میں عام نہیں ہے، تام نہیں ہے، پورے طور پر پائے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو ایسے وقت میں تم لوگ بس انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، شدید آندھیوں کا،
فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، اور وزلزلة وخسفا ومسخا، اور زلزلوں کا انتظار کرو کہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، وخسفا ومسخا، زمینوں میں دھسا دیا جائے گا، چہرے اور صورتیں بگاڑ دی جائیں گی، وآیات تتابع کنظام قطع سلکہ فتتابع، اور قیامت کی علامتیں، ان کا تو معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جیسے کوئی لڑی ہو، کوئی تسبیح ہو اور اس تسبیح کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے، اس کے بعد میں اس کے دانے زمین پر تیزی سے گرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس طریقے پر قیامت کی نشانیاں پوری ہوں گی۔ وہ جب پوری ہونی شروع ہو جائیں گی تو بہت جلد اور بہت تیزی سے پوری ہو جائیں گی۔ تو بتائیے آپ، کیا آج یہ سب نہیں ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں زلزلوں کی بھی وجہ بتائی ہے، عذاب کی بھی وجہ بتائی ہے، مسخ ہو جانے کی بھی وجہ بتائی ہے، اور فسق ہو جانے کی بھی وجہ بتائی ہے، چہروں کے بگڑ جانے کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اور ایک روایت میں قذفن کا لفظ بھی ہے کہ آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہونے لگے گا، آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے، آسمان سے آگ برسنے لگے گی، اور جو پانی بھی اترے گا تو اپنے ساتھ عذاب لے کر کے آئے گا۔ یعنی بارش ہوگی مگر بارش کے ساتھ ساتھ بیماریاں آئیں گی، راحتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی کھیتیاں برباد ہونے لگیں گی، لوگوں کے باغات اجڑنے لگیں گے، لوگوں کی فصلیں خراب ہونے لگیں گی۔ اور بتائیے آپ، کیا یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ زلزلہ ہے، زلزلہ آیا، اللہ سے دعا کیجئے جو لوگ ہلاک ہوئے، جو لوگ دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مگر ہمیں خود بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔